ایک پہلو یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس دنیا میں کوئی بھی ذی روح، کوئی متنفس، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ جتنے ذی روح ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے متنفس ہیں، چھوٹے بڑے، چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، سرکنے والے، جتنے بھی ذی روح اور جاندار ہیں، قرآن کریم نے فرمایا اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان سب کے رزق کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے لی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اولاد کے رزاق والدین نہیں۔ کہیں نفس آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جو کچھ کھا رہی ہیں وہ میری تجارت کی وجہ سے ہیں یا میری ملازمت کی وجہ سے ہیں، چونکہ میں بڑا دانشور ہوں، سمجھدار ہوں، خوب کما سکتا ہوں، میری کمائی سے کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا نہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری کمائی کی وجہ سے نہیں کھا رہے بلکہ اس کے فضل و کرم کے نتیجے میں انہیں بھی رزق مل رہا ہے اور ان کی وجہ سے کبھی تمہیں بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ جب تمہارے پاس بچے نہیں تھے تو تم اتنے دولت مند نہیں تھے، وہ آ گئے ہیں تو تمہارے پاس بھی ذرا وسعت آ گئی ہے رزق کی، تو تم نے انہیں کھلایا۔ ان کے آنے سے تو تمہاری اپنی جیب بھر گئی۔ یہ کس نے کہا کہ تم ان کے رزاق ہو؟ والدین اولاد کے رزاق نہیں، آقا خدام کا رزاق نہیں، مل مالک مزدوروں کا رزاق نہیں، حاکم رعایا کے رزاق نہیں، استاد شاگردوں کا رزاق نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جتنے جاندار اور ذی روح ہیں ان سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ پبی والو، کائنات میں تمام جانداروں، تمام متنفس ذی روح، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو رزق دینے والا کون؟ اگر تجارت اور ملازمت کے سوا رزق نہ مل سکتا تو جائیے مطالعہ کیجئے صحیفہ کائنات کا، پہاڑوں میں جا کے دیکھیے اللہ کی کیسی مخلوق پڑی ہوئی ہے، آپ سے بھی زیادہ صحت مند۔ If you don't feel، بعض جاندار تو ہم سے بھی زیادہ صحت مند ہیں، موٹے تازے ہیں، نہ وہ آٹا پسواتے ہیں، نہ وہ ڈبل روٹی کھاتے ہیں، نہ وہ پیسٹریاں، نہ ان کے لیے بیکریاں لگی ہوئی ہیں،
نہ ان کے لیے کوئی ڈاکٹر ہیں اسپیشلسٹ کہ ڈینٹل، آئی، جرنلسٹ یا کوئی اور قسم کے. ہمارے تو ہر مرض کے لیے علیحدہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ. صحیح وقت پر، ٹھیک وقت پر انہیں رزق مل جاتا ہے. جب رزق وہی دیتا ہے تو اب سوال ہوا الہ العالمین پھر رزق اتنا کیوں نہیں دے دیتا جتنا ہم چاہتے ہیں؟ تو جب تو ہی رزاق ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو پھر ہماری خواہش بھی پوری کر دینا. اب اس کا جواب قرآن نے دیا، فرمایا لو بسط اللہ الرزق للعباد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ہمیں تمہارے ملک کا بھی پتہ ہے، تمہارے صوبے کا بھی پتہ ہے، تم جس ڈویژن کے باشندے ہو، ہم وہ ڈویژن، ضلع، تحصیل، شہر، محلہ اور تمہارے گھر کا نمبر بھی جانتے ہیں. تمہارے ضروریات کا بھی ہمیں علم ہے. تم ہمیں بھول بیٹھے ہو لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے. وقت سے پہلے ہم تمہارے رزق کا اہتمام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو الہ العالمین پھر اتنا دے دینا جتنا ہم چاہتے ہیں. کسی اور کو پتہ نہ چل جائے ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن تو جانتا ہے نا. اس کا جواب دیا قرآن کریم نے، لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اللہ اگر تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں رزق دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے. گلاس میں اتنا ہی پانی آنا چاہیے جتنا اس میں سما سکے، کپ میں اتنی ہی چائے ڈالنی چاہیے جتنی اس میں. اگر زیادہ ڈالو گے تو اچھل پڑے گی، گر جائے گی. اب تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے سمجھدار ہو کہ اپنے برتن کا ظرف دیکھ کر چیز ڈالتے ہو، تو میں بھی تمہارا ظرف دیکھ کر تمہیں رزق دیتا ہوں تاکہ تم اچھل نہ پڑو، تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. یہ دوہری مہربانی ہے کہ رزق بھی دیتا ہے اور ہمارا ظرف دیکھ کر رزق دیتا ہے. آج تمہیں اتنا رزق ملا کہ تمہارے اندر عاجزی بھی موجود، تمہارے اندر تواضع بھی موجود، انکسار بھی موجود، رشتوں کی پہچان بھی موجود. پراٹھا نہ صحیح، ہاں جی، سکی روٹی صحیح، پراٹھا نہ صحیح نا جی، سرغم مرغم نہ صحیح، دال ساری صحیح، لیکن باپ کو تو پہچانتے ہو نا، بھائی کو تو پہچانتے ہو نا، ماں کو تو پہچانتے ہو نا، بہنوں کو تو پہچانتے ہو نا، اور بیوی کو تو پہچانتے ہو، وہ تمہیں پہچانتی ہے تم سے زیادہ. لیکن اگر تمہیں زیادہ مل جائے تو پھر باپ کے سامنے بیٹا بننے کے بجائے باپ بننا شروع ہو جاؤ گے. پھر تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی، فرعون بن جاؤ گے، تمہارا توازن بگڑ جائے گا. یہ میرا دوہرا کرم ہے کہ میں رزق بھی دیتا ہوں، تمہارے ظرف کے مطابق دیتا ہوں تاکہ تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. اور یہی ہے جمعے کی خصوصیت کہ بات ادھوری وقت پورا.